اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بڑی اہم بات ہے، آپ ضرور سنیے گا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے یا ایسی بات ہے یا ایسا نقطہ ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے اٹھایا نہیں، مگر میں آپ کے ساتھ اٹھا رہا ہوں۔ سینسٹیو ہے، بہت نازک ہے، مگر انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا، آپ ضرور سنیے گا۔ میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ضرور کیجیے گا، کیونکہ میری زیادہ تر موٹیویشنل میری جو حالات حاضرہ پہ اور خاص طور پہ میڈیکل کے حوالے سے کافی گفتگو ہوتی ہے، آپ لوگ پسند کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا نقطہ خاص طور پہ بہت اہم ہے اور ضرور آپ نے اس کے بارے میں اپنے کمنٹس دینے ہیں۔ مجھ سے اگر کہیں کمی بیشی ہو جائے تو مجھے ضرور آپ نے اس کی معافی بھی میں پیشگی معذرت کر رہا ہوں۔ آپ انسانی تاریخ کا جائزہ لیں یا تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات تک جتنے انبیاء آئے، اللہ کی ذات پاک نے وقتاً فوقتاً یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ کی ذات پاک نے ایک مہر لگا دی، جس کو ہم ختم نبوت کی مہر کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ سلسلہ جب اللہ کی ذات پاک نے ایک اختیار دے دیا، اس کی آگے ضرورت محسوس نہیں کی، اللہ کی ذات پاک نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس کو ایک آخری قانون، وہ جو اللہ کی ذات پاک نے پیارے نبی نے اللہ کی ذات پاک نے مرتب کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اس کے بعد کسی طرح کا کوئی اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں رہ جاتی تا قیامت۔ براعظم ایشیا ہے، آپ میری بات نوٹ کیجئے گا کہ واحد براعظم ایشیا ہے جہاں پہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر اپنے دین کی پاسداری کی مکمل حمایت کی جاتی ہے۔ کوئی آنچ آئے تو بولا جاتا ہے۔ اس میں مذہب اسلام چاہے عیسائیت کے ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں یا کوئی دیگر ہوں، وہ اپنے مذہب کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے۔ مگر آپ یورپ کی طرف چلے جائیں، یورپ ہے، انگریز، میں آپ کو بتانے یہ جا رہا ہوں کہ انگریز ہمارے خلاف کیوں ہے، انگریز ہم سے کیا چاہتا ہے، انگریز کیوں بار بار حملے کرتا ہے ہمارے مذہب کے ہمارے مذہب پر، ہماری جو روایات ہیں، ہماری نارمز ہیں، ہماری ویلیوز ہیں، ہماری جو دین کی تعلیمات ہیں، وہ کبھی خواتین کے حقوق کے نام پہ، کبھی انسانی حقوق کے نام پہ مختلف NGOs مقرر کرتا ہے جو کہ ہماری تعلیمات کو مختلف شیپ میں مختلف طرح سے جو آپ یہ گڑمٹ کر کے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جو اللہ کی ذات پاک نے ہمیں عطا کر دیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون آ گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آ گئی، جو مسلمانوں کے لیے آخری کتاب آ گئی، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے، کسی کو ڈکٹیٹ کرنے کی گنجائش نہیں بچتی۔ انگریز نے کیا کیا کہ وہ دین سے دور ہو گئے، انہوں نے اس وقت کے انسانوں کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اصول و قوانین بنانے شروع کر دیے، پالیسیاں اپنی بنانا شروع کر دیں۔ اس میں مذہب کو مد نظر نہیں رکھا گیا، انسان کو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈال کر اپنی پالیسیاں بنا دی گئیں، تو ان کو رواج دیا گیا اور دین اور مذہب سے ان کو دور کر دیا گیا۔ اب مسلمانوں کو تو تانا دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی، یہ کیا ہے، کمیاں کوتاہیاں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مگر تانا صرف مسلمانوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اصل میں اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ یورپ میں یا باقی جگہوں پہ تو اس نے قائل کر لیا لوگوں کو، دین سے دور بھی کر دیا، انسانوں کے مزاج کے مطابق پالیسیاں بھی بنا دیں، مگر ہمارا دین فطرت، دین اسلام، یہ پوری کائنات میں ایک ہی ہے جو ہمارے اللہ کی ذات پاک نے ہم کو دے دیا، ہم کو عطا کر دیا۔ قرآن مجید کی صورت میں، احادیث کی صورت میں،
ہم پر اللہ کی ذات پاک نے پورے انسانوں کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، سب کے لیے یہ قانون ہے۔ اس پہ کون کتنا عمل کرتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ قانون تا قیامت ہے۔ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تا قیامت انسانوں کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے، اللہ کی ذات پاک رب العالمین ہے۔ لہٰذا انگریز اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ جو بر صغیر کے مسلمان ہیں یا ایشیا کے مسلمان ہیں یا یہ جو مذاہب ہیں، یہ بھی ایسی ہی پالیسیاں اپنائیں، ایسے ہی اپنے قوانین بنائیں جو کہ اس وقت کے موجودہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وہ کرتا کیا ہے کہ این جی اوز بناتا ہے، یا کبھی قادیانیت کا وہ بیج بوتا ہے جو کہ کبھی کامیاب نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی وہ جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو چھوڑتا رہتا ہے اپنی چتنگڑیاں، جس کو ہم پنجابی میں کہہ سکتے ہیں، اس پہ نہ تو کبھی وہ انگریز کامیاب اس بر اعظم میں ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے جو جتنے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈیفینیٹلی کوئی ان کو ڈونیشنز دی جاتی ہیں، این جی اوز کے تھرو دی جاتی ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ہی چلیں جس طرح کے وہ انگریز اپنے مذہب سے دور ہو کر یورپین وہ موجودہ اپنے قوانین بنا کے چل رہے ہیں، اسی طرح کا وہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں، بر صغیر میں، بر اعظم ایشیا میں بھی ویسے ہی ہو۔ میں نے دیکھا ہے مسلمان الحمدللہ، بر صغیر کے مسلمان، ایشیا کے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمانوں نے وہ چیزیں قبول نہیں کی اور نہ کریں گے کبھی۔ ان کے لیے ہمیشہ تعلیمات اسلامی، اللہ کی ذات پاک کی کتاب، احادیث ہمیشہ مشعل راہ ہیں۔ صحابہ کرام کا عمل، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آل کا عمل، اولیاء کا عمل، وہ اس پہ ہی چلیں گے ہمیشہ، اس سے دور نہ ہو سکتے ہیں، نہ کوئی کر سکا ہے، نہ ہوں گے۔ ہاں انشاءاللہ اگر یورپ نے بدلنا ہے تو اس نے اسلام پہ ہی آنا ہے، اگر کسی اور نے بدلنا ہے، کیونکہ یہ تا قیامت تک کے لیے، پوری دنیا کے کائنات کے انسانوں کے لیے ہے۔ لہٰذا کوئی کسی بھی صورت میں ہم پہ مسلط کیا جائے یا ہو، وہ ہمارے دین کو نہ تو کوئی چینج کر سکتا ہے، نہ ہمارے عقلوں کو، نہ ہمارے انسانوں کو، نہ ہمارے مسلمانوں کو، کسی کو قائل کر سکتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیاں بنا کر وضع کر کے اس پہ عمل کریں۔ ہمارا قانون جو اللہ نے بنا دیا، ہمارا جو اللہ کی ذات پاک نے ہمیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے دیا، ہم کو بتا دیا، تا قیامت اسی پر عمل ہوگا۔ مسلمانوں کو تانا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو نہ ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے مسلمان، خاص طور پہ میں بر صغیر کے جو ہمارے جتنے بھی مذہب ہیں، وہ انگریز سے پہ بالکل متفق نہیں ہیں، اور خاص طور پہ مسلمان تو کبھی بھی اس پہ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔